ذرا سوچیں کہ روزمرہ کی زندگی کے بظاہر بہت ہی چھوٹے اور معمولی سے اعمال کس طرح نہ صرف ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگیوں کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں بلکہ خود ہمارے اپنے اندرونی سکون اور اطمینان کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی دلچسپ خیال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی اور گہرے جائزے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس فکری نشست کا مرکز ایک انتہائی خوبصورت اور فکر انگیز مضمون ہے، جس کا عنوان ہے راہ سے کانٹے ہٹانے کا ہنر۔ جی ہاں، اور یہ زبردست تحریر بحریہ ماڈل اسکول کراچی کے اردو ٹیچر محمد فاروق راشد صاحب کے قلم سے نکلی ہے۔ اور اس نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس تحریر کے عمیق فلسفے کو کچھ اس طرح کھول کر بیان کریں کہ سننے والوں کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں، جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، دراصل انسانیت کی سب سے بڑی معراج ہیں۔ صحیح۔ تو ذرا اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جب بھی انسانی زندگی کے حسن یا کامیابی کی بات ہوتی ہے نا، تو عام طور پر ذہن میں کیا آتا ہے؟ ظاہر ہے بڑی بڑی کامیابیاں، بے پناہ دولت یا کوئی بہت اعلیٰ مقام۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے کامیابی کا مطلب صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا ہے۔ لیکن اس تحریر میں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے، وہ اس خیال کی سادگی کے پیچھے چھپی ہوئی نفسیاتی اور معاشرتی گہرائی ہے۔ یہ مضمون کامیابی کے اس روایتی تصور کو ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ زندگی کا اصل حسن صرف اپنی ذات تک محدود رہنے میں نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ بات سن کر ذہن میں فوراً وہ تقابل آتا ہے جو اس مضمون کی بالکل بنیاد ہے، یعنی پھول بچھانے اور کانٹے ہٹانے کا فرق۔ یہ بہت ہی حیران کن نکتہ ہے۔ دیکھیں، ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیں، ان کی راہوں میں پھول بچھائیں۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن پھول بچھانے کے لیے تو وسائل درکار ہوتے ہیں نا۔ ایک خاص قسم کا اختیار چاہیے ہوتا ہے، پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور مخصوص مواقع چاہیے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس ہر وقت تو یہ استطاعت نہیں ہوتی۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تصور اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ کانٹے ہٹانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کسی خزانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ کوئی بھی انسان کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کر سکتا ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت ہی معمولی سا عمل محسوس ہوتا ہے، راستے سے کوئی پتھر ہٹا دینا یا کوئی تکلیف دہ چیز سائڈ پر کر دینا، کوئی بڑی خبر تو نہیں بنتی نا۔ کسی اخبار کی شہ سرخی نہیں لگتی۔ بالکل، لیکن حقیقت میں یہی وہ عمل ہے جو کسی بھی معاشرے کے حسن کی اصل روح ہے۔ جب ایک انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو تکلیف سے بچائے گا، تو وہ دراصل ایک عالمگیر ہمدردی کے جذبے کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو راستے کے عام پتھروں کی بات ہو گئی نا، لیکن جب ہم روزمرہ کے عملی زندگی کی بات کرتے ہیں تو یہ کانٹے کیسی شکل اختیار کر لیتے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ماخوذ میں بڑے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کانٹے صرف زمین پر پڑے پتھر یا رکاوٹیں نہیں ہوتے۔ یہ کانٹے انسان کے الفاظ میں بھی ہوتے ہیں، اس کے رویوں میں بھی ہوتے ہیں، اور فیصلوں میں بھی چھپے ہوتے ہیں۔ صحیح، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے دفتر میں، گھر میں یا سڑک پر چلتے ہوئے شعوری یا لاشعوری طور پر کتنے ہی کانٹے بکھیر رہا ہوتا ہے جس کا اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے، اور جدید دور کے انسان کا سب سے بڑا المیہ بھی۔ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک سخت جملہ، کوئی طنز یا کوئی تلخ بات محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، وہ ایک ایسا نوکیلا کانٹا بن جاتا ہے جو کسی کے دل پر بہت گہرا زخم چھوڑتا ہے۔ بالکل، اور نفسیات بھی تو ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ جذباتی چوٹ جسمانی چوٹ سے زیادہ عرصے تک تکلیف دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک طنزیہ جملہ بعض اوقات پوری زندگی انسان کے ذہن سے نہیں نکلتا، وہ ایک کانٹے کی طرح چبھتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس ذرا تصور کریں کہ ایک نرم اور حوصلہ دینے والا جملہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کو نئی طاقت بخش سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم نرمی اختیار کریں۔ عملی طور پر جب کوئی غصے میں ہو یا کسی پر دباؤ ہو تو اپنی زبان سے نکلنے والے ان کانٹوں کو روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک مستقل جدوجہد ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، اور اسی لیے اسے ایک ہنر کہا گیا ہے۔ ہنر وہ ہوتا ہے جسے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے، جس کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ دوسروں کو جذباتی اور ذہنی اذیت سے بچانا، اپنے غصے کو پی جانا
اور بدلے میں نرمی دکھانا، یہ سب دراصل دوسروں کی راہ سے کانٹے ہٹانے کے مترادف ہی تو ہے۔ اس میں وہ رویے بھی شامل ہیں جو ناانصافی پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ بے حسی بھی جس کا شکار آج کا انسان ہو چکا ہے، روزمرہ کی زندگی سے اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ انسان فوراً ان سے خود کو جوڑ لیتا ہے۔ پہلی مثال پر ہی بات کر لیتے ہیں جو ایک استاد کی ہے۔ جی، فرض کریں کلاس روم کا ماحول ہے، ایک طالب علم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس نے ہوم ورک نہیں کیا یا کوئی سوال غلط کر دیا۔ اب استاد کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ پوری کلاس کے سامنے اس بچے کو ڈانٹے، اسے شرمندہ کرے۔ اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ دراصل اس بچے کی نفسیات پر ایک زہریلا کانٹا چبو رہا ہوتا ہے۔ اس شرمندگی کے نتیجے میں وہ بچہ خود اعتمادی کھو سکتا ہے، اسے پڑھائی سے نفرت ہو سکتی ہے، وہ ایک مستقل خوف کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ استاد اس غلطی پر اس کی نرمی سے رہنمائی کرے، اسے اکیلے میں سمجھا دے، تو وہ ایک بہت بڑا فیصلہ کر رہا ہے۔ بالکل، وہ دراصل اس بچے کی زندگی کی راہ سے خوف اور مایوسی کا کانٹا ہمیشہ کے لیے ہٹا دیتا ہے، اور یہ عمل اس بچے کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس مثال کا مزید تجزیہ کریں تو استاد کے پاس اختیار تو موجود تھا نا، وہ چاہتا تو ڈانٹ سکتا تھا۔ بالکل، اختیار ہونے کے باوجود اس کا مثبت استعمال کس قدر طاقتور ہو سکتا ہے، یہ اس مثال کا اصل سبق ہے۔ اختیار کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو دبایا جائے، بلکہ اختیار کا اصل مصرف یہ ہے کہ اس سے دوسروں کی راہیں ہموار کی جائیں۔ اسی طرح تحریر میں دوسری مثال ایک والد کی دی گئی ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں بچوں پر پڑھائی اور کیریئر کا اتنا زیادہ دباؤ ہوتا ہے، والدین اکثر انجانے میں ہی بچوں کی راہ میں کانٹے بکھیر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ایک والد اپنے بچے کی کسی کمزوری کو سمجھتا ہے، چاہے وہ پڑھائی میں ہو یا زندگی کے کسی اور معاملے میں، اور اس پر تنقید کرنے یا اسے دوسروں سے کمتر ثابت کرنے کے بجائے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا کانٹا ہٹا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ عدم اعتماد کا کانٹا ہوتا ہے۔ جب والدین بچوں پر غیر ضروری دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ ان کے ذہنوں میں یہ کانٹا بو دیتے ہیں کہ وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح کہا۔ لیکن جب ایک والد تنقید کی بجائے سہارا بنتا ہے تو وہ اپنے بچے کے مستقبل کی راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ گرنا کوئی بری بات نہیں، بلکہ گر کر دوبارہ اٹھنا اصل چیز ہے۔ اور تیسری مثال ایک دوست کی ہے۔ یہ مثال موجودہ دور کے تنہائی کے اس احساس سے بہت گہری جڑی ہوئی ہے۔ جی، ایک سچا دوست جو مشکل وقت میں، جب چاروں طرف اندھیرا ہو، کوئی راستہ نہ سوجھ رہا ہو، تو وہ محض اپنے دوست کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ وہ کوئی بہت بڑا مالی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا، بس وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ تحریر کہتی ہے کہ وہ دوست محض اپنے کھڑے رہنے سے مایوسی کے کانٹے کو امید کے پھول میں بدل دیتا ہے۔ اور یہی ان تینوں مثالوں، مطلب استاد، والد اور دوست، کی اصل خوبصورتی ہے۔ ان اعمال کے لیے کسی بڑے عہدے یا بجٹ کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا نرمی سے بات کرنے کے لیے پیسے درکار تھے؟ نہیں۔ بالکل نہیں۔ کیا مشکل وقت میں کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی بہت بڑا سٹیٹس چاہیے تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب محض ایک سوچ کا نام ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی کتنی ہے۔ اور اگر نیت صاف ہو تو راستے کا پتھر ہٹانے سے لے کر کسی کو عزت سے مخاطب کرنے تک ہر عمل انسان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ذرا اس کے بالکل برعکس تصویر کو دیکھتے ہیں۔ آج کل کی تیز رفتار مسابقتی دنیا میں یہ باتیں کتنی غیر حقیقی سے لگنے لگی ہیں۔ دفتروں کا ماحول دیکھ لیں یا سڑکوں پر ٹریفک کا حال دیکھ لیں۔ جی، لوگ ایک اندھی دوڑ میں شامل ہیں۔ تحریر میں اس المیے کی طرف خاص اشارہ کیا گیا ہے کہ آج کا انسان صرف اپنی راہیں ہموار کرنے میں اس قدر مصروف ہے کہ اسے پرواہ نہیں کہ دوسرے کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے معاملہ صرف پرواہ نہ کرنے تک محدود نہیں رہا۔ لوگ بعض اوقات جان بوجھ کر دوسروں کی راہ میں کانٹے بکھیرتے ہیں۔ حسد، طنز اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوس میں لوگوں کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دفتر کی ہی مثال لے لیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کا ساتھی اس سے بہتر کام کر رہا ہے تو وہ اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی معلومات چھپائے گا، اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جان بوجھ کر کانٹے پھینکنا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے دوسروں کی زندگی عذاب بنانے والی بات ہوئی، لیکن کیا ایسا کرنے والا شخص خود کبھی سکون میں رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیونکہ عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سازشیں کرتے ہیں یا حسد کا شکار ہوتے ہیں وہ خود بھی ہمیشہ ایک اضطراب کی حالت میں رہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اگر ہم اس رویے کے نفسیاتی اثرات کو دیکھیں تو یہ عمل بذات خود انسان کے اپنے لیے بہت تباہ کن ہے۔
حسد اور بغض ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے اسی کو نقصان پہنچاتی ہیں جس کے دماغ میں یہ پل رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ دوسروں کی راہ میں کانٹے پھینکنے والا انسان ایک مستقل بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ اس کا ذہن ہر وقت دفاعی اور جارحانہ حالت میں رہتا ہے۔ اسے ہر شخص سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کے لیے کانٹے بچھانا دراصل اپنے ہی دماغ میں کانٹے بونے کے برابر ہے۔ 100%۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کی نفسیات بالکل مختلف ہوتی ہے۔ سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی بے لوث مدد کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ڈوپامین اور آکسیٹوسن جیسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ کیمیکلز ہیں جو انسان کو خوشی، سکون اور اعتماد کا احساس دلاتے ہیں۔ جی ہاں، تحریر اسی روحانی اور اندرونی سکون کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ دوسروں کی مدد کر کے دراصل انسان اپنے ہی اعصاب کو پرسکون کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو عظمت کی معیار کو بالکل ایک نیا مفہوم دے دیتا ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے یا جو جتنی اونچی کرسی پر بیٹھا ہے وہ اتنا ہی بڑا انسان ہے۔ لیکن اس نقطۂ نظر سے تو عظمت اس بات میں بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان خود کتنی بلندی تک پہنچا۔ اصل عظمت اس میں ہے کہ اس نے اپنے سفر کے دوران کتنے لوگوں کو گرنے سے بچایا۔ یہاں تحریر میں ایک بہت ہی جامع مثال دی گئی ہے، شمع کی۔ ایک شمع خود جلتی ہے، اپنے وجود کو پگھلاتی ہے، لیکن اپنے ارد گرد کے اندھیرے کو ختم کر کے دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ایک باشعور اور عظیم انسان کی بھی یہی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اپنی ذات کی حدود سے نکل کر دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنتا ہے۔ وہ روشنی کو صرف اپنے لیے قید کر کے نہیں رکھتا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی عملی سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو خود مسائل کا شکار ہیں، معاشی حالات خراب ہیں، اپنی زندگی میں اتنی الجھنیں ہیں کہ بندہ خود کو سنبھال لے وہی بہت ہے۔ جی، یہ سوال اکثر اٹھتا ہے۔ جب ہمارے پاس خود وسائل نہیں ہیں تو ہم دوسروں کے لیے کیسے آسانی پیدا کریں؟ کیا ہمدردی صرف ان کا کام ہے جو زندگی میں مکمل سیٹل ہو چکے ہیں؟ یہ ایک بہت عام لیکن غلط فہمی ہے۔ تحریر اس عذر کا بہت ہی خوبصورت جواب دیتی ہے۔ وسائل کی کمی کا مطلب ہمدردی کی کمی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے اور وہ خود مشکل میں گھرا ہے، تب بھی اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مسکراہٹ پر تو کوئی خرچہ نہیں آتا۔ کسی کے حق میں کی گئی ایک خالص دعا کے لیے تو کوئی بینک بیلنس نہیں چاہیے۔ کسی پریشان حال کو یہ کہہ دینا کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس پر تو کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ بالکل نہیں۔ یہ وہ انمول تحفے ہیں جو بالکل مفت دیے جا سکتے ہیں۔ اور حیران خیز بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے تحفے اکثر بڑے بڑے مالی تحائف سے زیادہ گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اور اگر انہی انفرادی اعمال کو ایک وسیع تر کینوس پر دیکھا جائے تو ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کا پورا نقشہ سمجھ آ جاتا ہے۔ آج ہم معاشرے کی ترقی کو صرف ٹیکنالوجی، جدید عمارتوں اور چوڑی سڑکوں سے ناپتے ہیں، جو کہ ایک محدود سوچ ہے۔ بالکل۔ لیکن تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ ایک مہذب معاشرہ دراصل وہ ہوتا ہے جہاں لوگ صرف اپنے ذاتی مفاد کا نہ سوچیں۔ اگر کسی سوسائٹی کا ہر فرد صرف یہ ایک اصول اپنا لے کہ وہ کم از کم کسی کی راہ کا کانٹا نہیں بنے گا، تو کیا وہ معاشرہ خود بخود ایک پرسکون جگہ نہیں بن جائے گا؟ یقیناً بن جائے گا، کیونکہ کسی بھی معاشرے کا حسن اس کے باہمی اعتماد میں ہوتا ہے۔ جب انسانوں کو یہ یقین ہو کہ ان کے ارد گرد موجود لوگ، چاہے وہ پڑوسی ہوں، دکاندار ہوں یا سڑک پر چلنے والے اجنبی، ان کے لیے رکاوٹ نہیں بلکہ سہولت بنیں گے، تو معاشرے سے خوف اور عدم تحفظ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ کانٹے ہٹانے کا عمل کوئی انفرادی نیکی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا سلسلہ عمل ہے جو پورے معاشرے کے مزاج کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ ایک شخص دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، وہ دوسرا کسی تیسرے کے لیے۔ یوں ہم ایک ایسی دنیا کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں جہاں ہم خود بھی بلا خوف و خطر جی سکیں۔ اس کے دعوے یا اس کی تقریریں نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ اس کی اصل پہچان اس کا اثر ہے، وہ چھاپ جو وہ دوسروں کی زندگیوں میں چھوڑ کر جاتا ہے، وہ اثر جو دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرے۔ اگر ہم اتنے بااختیار نہیں ہیں کہ کسی کی زندگی کو پھولوں سے بھر سکیں، تو کم از کم یہ تو ضرور ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنے فیصلوں سے کسی کے راستے میں کانٹے نہ بکھیریں۔ جی، اور اگر تھوڑی سی بھی ہمت ہو تو وہ شخص بن جائیں جو راستے صاف کرتا ہے۔ بالکل۔
اور اس ساری گفتگو کے اختتام پر ایک ایسا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو شاید اس پورے فلسفے کو سمجھنے کی ایک بالکل نئی جہت دے سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تحریر بتاتی ہے کہ دوسروں کی راہ سے کانٹے ہٹانے سے ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن ذرا اس کے دماغی اور نفسیاتی پہلو پر غور کریں۔ وہ کیسے؟ جب کوئی انسان مستقل طور پر دوسروں کی مشکلات کو دور کرنے اور ان کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانے کی عادت اپنا لیتا ہے، تو کیا اس کے اپنے دماغ کی ساخت مکمل طور پر تبدیل نہیں ہو جاتی؟ اچھا۔ کیا ایسا کرنے سے انسان کا ذہن لاشعوری طور پر اتنا تربیت یافتہ نہیں ہو جاتا کہ وہ مسائل کو دیکھ کر گھبرانے کے بجائے فوراً ان کا حل تلاش کرنے کا عادی ہو جائے؟ یہ تو ایک بہت ہی زبردست نکتہ ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا دراصل اپنے ہی دماغ کی ٹریننگ کرنا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ذرا سوچے کہ شاید دوسروں کے راستے صاف کرنا ہی وہ پراسرار نفسیاتی چابی ہے جو ہماری اپنی زندگی کی تمام الجھنوں کو سلجھانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہم دوسروں کے کانٹوں کو ہٹاتے ہٹاتے خود اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کے مصائب اور مشکلات ہمیں معمولی لگنے لگتے ہیں اور ہم ان کا حل آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام فہم سے ذرا ہٹ کر ہے اور اس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو یقینی طور پر دیر تک ذہن میں گونجتی رہے گی کہ کس طرح ہماری چھوٹی چھوٹی مہربانیاں خود ہمارے ہی ذہن کو طاقتور بنا رہی ہوتی ہیں۔ اس فکر انگیز اور گہرے زاویے کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی اس فکری نشست کو سمیٹتے ہیں۔ اس طرح کے جائزے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں ہم ان چھوٹی باتوں کو کس قدر نظر انداز کر دیتے ہیں جو دراصل سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ علم اور آگاہی کے اس سفر میں مزید نئے موضوعات اور نئے خیالات کے ساتھ یہ جستجو اسی طرح جاری رہے گی۔ اگلی نشست تک کے لیے ان خیالات کو ذہن میں رکھیے اور سوچ بچار کا یہ سلسلہ رکنے نہ دیجیے۔